الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. بعض لوگوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خوبیاں رکھتے ہیں ان کو ان خوبیوں کا بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان میں یہ خوبی ہے. دوسرے لوگ کبھی احساس دلا دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اتنے باکمال ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے احساس دلانے کے باوجود بھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے کہ میرے اندر کوئی خوبی ہے. آپ ان کو بتائیے، اس کو قبول نہیں کریں گے، کبھی اس کا اظہار نہیں کریں گے. انسان کی فطرت ہے کہ جو خوبیاں اللہ نے اس پر کرم فرمائی ہیں، اللہ نے جو اس کو احسان کر کے نعمتیں دے دی ہیں، ان کا کبھی کبھی وہ دوسروں کے سامنے اظہار نہ بھی کرے تو تحدیث بن نعمت کے طور پر یا خود اپنے آپ سے ہی بات کرتے ہوئے اس کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ میرے اندر یہ کمال ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اچھی شکل دی، مثلا اللہ نے مجھے جو ہے خوبصورت داڑھی دی، اللہ نے مجھے جو ہے اچھا گھر دیا، اللہ نے مجھے اچھے بچے دیے، اچھی بیگم دی، اچھا نوکری بزنس کا جو سلسلہ ہے وہ دیا، جو بھی ہے اللہ نے دین کے کام میں لگا دیا، کچھ قرآن پڑھنے پڑھانے کا ذوق دے دیا، تجوید آ گئی ہے. کوئی نہ کوئی اپنی خوبیاں انسان سوچتا ہے تو اس کو بہرحال نظر آتی ہے، اس پر اللہ کا وہ شکر ادا کرتا ہے. اور یہ بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی کوئی خوبی نظر ہی نہ آئے، اپنی ہر خوبی کو وہ اتنا دبا چکے ہوں، اتنا پیس کے مار کے ختم کر چکے ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کبھی وہ اپنے کسی کمال کا اظہار کریں لوگوں کے سامنے. یہ سب سے بڑا کمال ہے کسی انسان کا، یعنی یہ کمال درجے کی عاجزی ہے کہ انسان کے اندر کمال ہو اور وہ دوسرے دیکھ بھی رہے ہوں اور وہ بندہ، یعنی یہ نہیں کہ وہ آپ سے کبھی اظہار نہ کرے، اسے خود پتہ ہی نہیں ہے وہ، اور آرٹیفیشیلی نہیں کہ اس نے اپنے اوپر ایسا کوئی ملمہ طاری کیا ہوا ہے، کوئی چادر اوڑھ لی ہے، ایسا بتاتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی آپ کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ آپ اس کے سامنے کبھی تذکرہ بھی کریں جس انداز سے وہ رہتا ہو. تو کمال تو دور کی بات ہے، کسی معاملے میں اپنی کوئی بڑائی، کب کسی معاملے میں اپنا کوئی تذکرہ، کوئی خیال واہمے سے نہیں گزرتا. ایسے لوگ بہت کم دیکھے میں نے اپنی زندگی میں. ان میں ہمارے جو ماموں جن کا بھی انتقال ہوا، وہ آخری ہمارے ماموں میں سے 6 ماموں تھے، آخری ماموں یہی تھے، نظر ماموں، نظر احمد مخدومی، نظر احمد مخدومی. ان کی بہت ساری باتیں ان کی زندگی میں پتہ چلی تھی، لیکن کم، زیادہ باتیں ان کے بعد کھلی ہیں، وہ زیادہ گہری باتیں ہیں اور بڑے کمال کی باتیں. تو ان میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ سوچتا ہوں کہ کر دوں، پتہ نہیں پھر موقع ہو نہ ہو. سیکھنے کے لیے ہماری زندگیوں میں کچھ اللہ کرے کہ خیال، احساس کچھ مہمیز لگے اپنے اعمال کو سنوارنے کی. تو انڈیا میں پیدا ہوئے، علی گڑھ میں رہے، چھوٹی عمر میں پاکستان ہجرت کر کے آ گئے. ہمارے ابا کی عمر کے تھے تو 1927 میں ان کی پیدائش ہوئی ہوگی، 37 میں، 1937 میں، تو 37 میں پیدائش ہوئی. تو پاکستان بنا 47 میں، تو 10 سال 11 سال کے رہے ہوں گے تو آ گئے 48 ایک آدھ سال میں نہیں آ گئے پاکستان بننے کے شروع میں ہی آ گئے پوری فیملی کے ساتھ. نانا ہمارے، انہوں نے علی گڑھ میں 8ویں تک پڑھا اور پھر ان کی چونکہ ذمہ داری چھوٹے بہن بھائیوں کی آ گئی تو پھر اس کے آگے نہ پڑھ سکے، وہیں منشی وغیرہ لگ گئے علی گڑھ یونیورسٹی میں. اور بلا کے ذہین تھے، بہت ہی زیادہ کمال والے آدمی، اتنا کہ وہ اس وقت ان کی اردو، یہ انگریزی اور حساب ایسا تھا کہ وہ میٹرک انٹر کے بچوں کو سمجھا پڑھا سکتے ہیں. علی گڑھ میں اس زمانے میں بہت ہی ایک اساتذہ کا ایک کمال ہوتا تھا، اتنی محنت لوگ کرتے تھے، وہ پورا ایک سینٹر آف ایکسیلنس تھا. تو وہاں پڑھنے کے بعد وہیں منشی لگ جانا وہ آسان نہیں ہوتا، محنت کی انہوں نے بہت ہی. بہرحال وہ ہجرت کر کے یہاں آ گئے. یہاں آئے تو جلد ہی بیمار پڑ گئے، غربت بہت زیادہ دیکھی، ان کو ڈائگنوز نہیں وہ کر سکے. بہرحال وہ ڈائبٹیز ان کو تھی بہت شدید قسم کی، وہ تو بعد میں پتہ چلا، ان کا تذکرہ کبھی اور کریں گے. تو ان کے بچوں میں یہ نظر ماموں، یہ درمیانے ان کے بیٹوں میں سے، اور ایک بڑی بہن، ایک چھوٹی بہن، ہماری اماں سب سے چھوٹی بہن. بہت ہی ابتدا کی زمانے ہوتا ہے تھا کہ چونکہ بڑی بہن کی شادی ہو گئی اور وہ بیمار بھی ویسے رہتی تھی شادی سے پہلے بھی، تو گھر کا سارا انتظام نظر ماموں کے ذمہ ہوتا تھا. باقی لوگ، اور ان کو بھی تھوڑا دمہ وغیرہ تھا تو کمزور اس طور پر تھے فزیکلی،
تو گھر کے سارے امور یہ سنبھالتے تھے، یعنی کھانا پکانے سے لے کے نانی اماں کی ہیلپ کرنا، سپورٹ کرنا، صفائی کرنا. تو بہت اچھے کک بھی تھے اور پڑھا نہیں زیادہ، 5ویں 6ویں 8ویں 7ویں 8ویں پڑھنے کے بعد وہ گھر ہی سنبھالنے لگے. اور باقی بھائی وغیرہ کچھ پڑھتے یا کمانے جاتے تھے، تو یہ گھر کے اندر ابا کیونکہ بیمار بستر پہ ہوتے تھے، کوئی اور ہے نہیں. چھوٹی بہن امی ہماری بہت چھوٹی تھی، تو اپنے ابا کے انتقال کے وقت ہی وہ 6 سال کی عمر تھی، تو بہت ہی چھوٹی عمر تھی. تو وہ بالکل ہی گھر کے نظام کو سنبھالنے کی گویا ذمہ داری ان کے ہاتھ میں رہی. تو بہت ہی آرگنائز اس حوالے سے. اور پابندی وقت کی بس ایک ان کو جیسے کہنا چاہیے ایسی عادت تھی کہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ اتنی پابندی بھی آدمی کر سکتا ہے. یعنی ان کے کھانے کا جو ٹائم ہے وہ فکس ہے، سونے کا جو ٹائم ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. پورے خاندان بھر کی شادیوں میں، دعوتوں میں خدمت کی ذمہ داری ہونے کی. تو وہ پہنچے ہوئے ہوں گے، پہلے سے صبح سے کھانا پکوا رہے ہوں گے، سب کچھ ہال میں ہو یا گھر میں ہو، جہاں جو کچھ ہو رہا وہ موجود ہوتے تھے. سب کرا لینے کے بعد کھانا تو لوگ 10 بجے 11 بجے کھائیں گے، یہ 8 بجے جائیں گے سامنے والے ہوٹل پہ، ادھر سے ایک جو بھی سالن پسند ہے وہ لیا، ایک روٹی لی، کھا کے اپنا کھانا کھا کے آ گئے. دنیا کو کھلا رہے ہیں، مجال ہے کسی شادی میں کھانا کھایا. یعنی یہ تو قسم تھی کہ کسی شادی میں کہتے تم لوگ وقت پہ کھاتے نہیں، بے وقت تو ہم کھاتے نہیں. وہ اصول بنا، کام پورا کریں گے، آخر تک کام کرتے رہیں گے، لیکن مجال ہے کہ کچھ اس میں کھائیں. اور وقت نہیں ہے تو آپ دنیا کی نعمت لا کے رکھ دیجئے، وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. دنیا کے قیمتی ترین کھانے ان کے سامنے رکھ دیجئے، مجال ہے کہ وہ اس میں سے کسی کو چکھیں، وہ صرف وہی کھائیں گے جو ان کو کھانا ہے. سادہ، بالکل سمپل، سالن، روٹی، چاول، بس یہ گنتی کی چند چیزیں جو سادی عام کسی خاص موقع پہ تھوڑی بہتر چیز کھا لی. لیکن ایسا کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ آج فلاں چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے، آج فلاں چیز بنائی جائے. ایسا کوئی خاص ارمان نہیں ہوتا تھا. خود بنا لی، گھر آئے، ہم سب نے کہا کہ مامو آج فلاں گاجر کا حلوہ ہو جائے، تو پھر مل کے سب کے ساتھ بنوا رہے ہو، پھر بنا رہے ہو، پھر اس میں شریک ہو گئے. لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے انسان اندر سے کوئی ارمان رکھتا ہو، ارمانوں سے اپنے آپ کو اتنا دور رکھا ہوا اس شخص نے کہ آدمی حیران ہوتا کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا دنیا سے دور رکھ سکتا ہے. زہد کی اعلیٰ ترین مثال، یعنی جیسا میں نے بتایا کھانے وانے کا کوئی ذوق شوق نہیں، لیکن شوق ہے، اچھا کھانے کا پسند بھی کرتے تھے خوب، لیکن ایک وہی لگا بندہ سیدھے انداز کا کھانا، کوئی ادھر ادھر کا چائنیز اور یہ ہوٹلوں میں جا رہے ہو، کچھ ارمان نہیں، سمپل سادہ ہوٹل سے لیا روٹی، کام جو بھی. پھر وہ بعد میں پرچون وغیرہ کی کوئی دکان کھول لی، اور کام کرنے میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ تمام محلے والوں کے لیے خدمت کا ایک جذبہ بنا ہوتا تھا. جو ضرورت مند ہے، غریب ہے، پریشان ہے، اس کا کھاتا فری کا کھلا ہوا ہے. لیکن وہ آپ کو فیس پہ نہیں پتہ چلے گا. جو بتا رہا ہوں کہ اپنی خوبیوں کو چھپانے والا شخص، تو ظاہر میں بالکل ان کا ایک روگ ہوتا تھا، اور ڈانٹیں گے بھی، غصہ بھی کریں گے، اور بول بھی دیں گے، کمنٹ بھی پاس کر دیں گے، اور پھر بعد میں سامان بھجوا دیں گے جو چاہیے بندے سے. اس کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ میری مدد کی گئی ہے. یعنی کسی جس کی مدد کی جائے اس کو یہ کبھی پتہ نہ چلے کہ وہ میرا آ کے شکریہ ادا کرے. یعنی وہ خود شخص جو ہے وہ بھی کبھی یہ سوچتا نہیں تھا کہ مجھے ان کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت بھی ہے. اتنا اوپن طریقہ، بالکل عجیب آدمی. اور کتنے لوگوں کو انہوں نے دکانیں کھلوا کے دی اپنی طرف سے. تو جس دکان میں وہ ہاتھ ڈالتے تھے وہ ہمیشہ چمکتی تھی. یعنی یہ طے تھا کہ اگر نظر ماموں نے کوئی کام شروع کیا ہے، کوئی بھی دکان کہیں بھی کھول دی ہے اور وہ اس میں بیٹھ گئے، بس یہ کہ وہ طے کریں، وہ شروع کریں، تو وہ کام چلنا ہی چلنا ہے، ان کو ہاتھ لگا رہا ہے. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ دکان کھولی، 3-4 مہینے 5 مہینے وہ اتنی چمک جاتی تھی، چل جاتی تھی. تو ان کا اصول یہ تھا کہ ہر چیز ان کی آس پاس کی ساری دکانوں سے کم از کم 4 آنے 8 آنے کم ہوگی، کچھ بھی ہو جائے. وہ ہمیشہ اس سے کم رکھتے تھے. اور کبھی اور اوپر دے دینا، زیادہ دے دو تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. اور پابندی کے ساتھ، پابندی سے کھولنا، پابندی سے بند، اس میں کوئی دو در کی بات نہیں. تو اس کی وجہ سے ایک ان کا امیج بڑا زبردست تھا کہ یہاں دیانتداری کی انتہا ہوگی. جو چیز اب مثلا ایکسپائری کہہ رہا ہوں، خریدا ہے آپ نے پچھلے مہینے اور یہ چیز آ رہی ہے، اور اگلے مہینے جو اب وہی چاول 5 روپے اوپر ہو گیا مثلا، تو اس چاول کو اس پہ نہیں بیچیں گے کبھی بھی. مجال ہے جو کوئی ایسا کوئی کر دے. ہم بھانجے بتیجوں میں سے کبھی ہم چھٹیوں میں شوق میں چلے جاتے تھے ان کی دکان پہ. وہی بچوں کو شوق ہوتا ہے چیزیں نکال کے تولنا، تو ہم دکان پہ سارے دکاندار بنے ہوتے تھے نا. یہ ہمارا شوق کا کام ہوتا تھا کہ ماموں کی دکان پہ کوئی دیر بیٹھنے کا موقع مل جائے تو 2-1 بچوں کو باری باری موقع دیتے تھے.
تو کسی سے وہ پیکٹ بنوا رہے ہیں اور کسی سے سامان نکلوا رہے ہیں, تولنے کا جس کو کام مل جائے وہ بہت خوش ہوتا تھا کہ وہ اوپر نیچے ہوتا تھا نا, بانٹ آپ اوپر ڈال رہے ہیں مزید. تو بچپن کا یہ کھیل کی طرح کا کھیل. اور لیکن ہمیشہ اس میں تول لیا تو کہتے ہیں پہلے پورا تولو, جب پورا کانٹا ہو جائے گا تو کہتے ہیں اب اس میں اوپر سے ڈال دو, پھر وہ اوپر سے مٹھی ڈالنا یا اوپر سے کچھ اس کو ایڈ کرنا, یہ مزاج. تو اب ہمیں تو خود سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن یہ سمجھ میں آتا تھا کہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. پھر ہر دکان وہ اب سیٹل ہو گئی. تھوڑے عرصے کے بعد یہ دکان اٹھا کے اس محلے کے کسی صاحب کو بلایا, ڈانٹ پیٹ کے کام ہم ان سے کروایا, ان کو نہیں لگا کہ چھوڑ کے نکل لیے غائب. یعنی اب وہ دکان پہ آ ہی نہیں رہے, وہ بندے کے حوالے کر کے ایسے چلے گئے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. وہ بندہ شروع وہ ایسا ایسا وہ دکان اس کی ہو گیا, پتہ ہی نہیں کتنی دکانیں لوگوں کے نام ایسے کر کے نکلتے چلے جا رہے ہیں. یہ غریب آدمی ہے, اس نے نوکری کا مسئلہ ہو رہا ہے, کوئی اور کام نہیں ہے, اسے کوئی دکان ہوتی تو وہاں پہ کپڑا سینا تھا, تو میں نے کنارے پہ کڑھائی شروع کر دی, سلائی یہیں پہ شروع کر دو, جب تک جگہ نہیں مل رہی. دکان کے کنارے پہ ایک چھوٹا سا بنا دیا دروازے کے باہر, یا تو بٹھا دیا, دکان کھلی باہر چھپر سے ڈال کے وہاں بیٹھ کے وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو ان کی دکان پہ چونکہ رش ہوتا تھا, اس کی وجہ سے اس کا بھی کام چلتا تھا. تو دیانتداری سے ایسا کام کرتے تھے کہ پورے محلے کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہاں سے جو کام ہونا ہے ہمارا وہ 2 نمبر ہی نہیں ہوگا, اور احسانات کے ساتھ ہوگا. تو پورے محلے میں بڑی ان کی اچھا پورے محلے کے ہر بچے بڑے چھوٹے, ہر گھر پہ جو گھر ہے ادھر ادھر سب پہ نظر. اور کرتے یہ تھے کہ چونکہ اچھا ساری زندگی شادی نہیں کی, شادی ایک کی شادی وہ یہاں سے ایک دفعہ پاکستان کراچی میں یعنی ناراض ہو کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوا تو چھوڑ کے نکل گئے تھے. تنہا سمجھا دے کہ شادی نہیں کی تھی. تو وہاں کہیں جا کے انٹیریئر سندھ میں کسی ہوٹل میں کام کرنے لگے, وہ جو چائے وغیرہ کا ہوٹل ہوتا ہے. تو وہیں کوئی فیملی تھی جنہوں نے پھر انہوں نے جس جو مالک والی تھا اس نے اپنی کسی بہن سے شادی کروا دی, بتایا کچھ نکلا کچھ. تو بڑا ایک مسئلہ ہوا, کسی طرح وہ جان چھڑا کے وہاں سے بھاگے جہاں ان کی شادی غلط جگہ ان کو پھنسا دیا گیا تھا. پھر اللہ نے فضل فرمایا وہاں سے نکل گئے. تو وہ ایک نکاح ان کا ہوا جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا. یہ پتہ چلا بالکل ان کے اس زمانے میں جب ہماری جو بہن یہاں ان کو اللہ نے توفیق دی تو انہوں نے اپنے ماموں کے لیے حج کا بندوبست کیا. تو اس وقت خاموشی سے کسی نے ان کے کان میں ایسے ڈال دی, بیچاروں کو غلط فہمی ہوئی کہ حج کے موقع پہ بتانا پڑتا, کوئی رشتہ وشتہ تو نہیں ہوا تھا پہلے. تو لوگ اصل میں ذہن میں تھا کہ نہیں شادی کرتے کیوں نہیں, کوئی وجہ ہوگی. تو انہوں نے شرارت میں وہ بات ان کو کہی تو ان کو وہ بات پھر کھولنی پڑی کہ ہاں ایک نکاح کیا. اس طرح وہ پھنس گئے, ورنہ وہ شاید کبھی نہ بتاتے. خیر لیکن تو وہ ایک نکاح کیا تھا بس, لیکن چند دنوں کے اندر ہی وہ چھوڑ کے آ گئے. تو تنہا تھے. تنہا سے مراد یہ کہ تنہا اس طور پر کہ بیوی بچے نہیں تھے. تو پورے خاندان کی ذمہ داری, پورے محلے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر محسوس کرتے تھے. تو پورے خاندان کے ہر بھائی بہن کے بچوں کی ذمہ داری, ان کے پڑھنے پڑھانے کی بھی فکر, ان کی نماز, ان کے اخلاق کی بھی فکر, ان کے معاملات کی بھی فکر. تو دکان پہ بیٹھے بیٹھے پورے محلے پہ نظر ہوتی تھی CID کی طرح, کون کہاں آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. کوئی بچہ ادھر سے وہاں نکلا تو فوراً وہاں سے آواز دیا, ابھی وہ خرگوش کہاں جا رہے, یہ ابو سے پوچھ کے جا رہے. ہاں دوپہر کے وقت میں کوئی ادھر سے ادھر کہاں جا رہا ہے, مجال ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی چھالیا سپاری بغیر ادھر چھوٹے بچوں کے دیکھ لیا تو وہیں سے دبوچ لیا کہ یہ کیوں لے کے جا رہے, ابو سے پوچھ کے آؤ, ابھی پوچھ کے آؤ, ابو سے اجازت لے کے جاؤ, چلو واپس جاؤ واپس جاؤ. یعنی یہ نہیں کہ آپ دکان سے آ رہے ہیں تو آپ کا تو سامان بک رہا ہے, بکے. کوئی کچرا, کوئی ایسی چیز جو اس کی صحت کے لیے اچھی نہیں, ابھی بخار سے اٹھا ہے نکل یہاں سے. بچہ اپنی شوق میں چارانے کی کوئی ایسی چیز لے رہا ہے گلے والے, نہیں یہ کھاؤ اس کے یہ زیادہ اچھا صحت, اور وہ اپنی طرف سے کمزوری تمہاری دور ہو جائے گی. یعنی وہ درد ہمارا جیسے کہنا چاہیے پورے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے والا معاملہ, ہر ایک کی فکر. تو محلے کے لوگ یہ بڑے مطمئن رہتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے محلے میں کوئی ٹینشن پریشانی کی بات نہیں, کام وام سب ان کے ذمہ, سب کو سنبھال لیں گے. اور نماز کا وقت ہوا تو شور مچا رہے ہیں, فلاں کو دیکھنے چلو اٹھو, جو نہیں پڑھتا اس کو نہیں کہتے, جو پڑھنے والا اس کو تو چھوڑتے نہیں, چلو. تو انتظام پورا. تو یہ خدمت یا لوگوں کی مدد کرنا اس احساس کے ساتھ کہ نہ اس کو کبھی یہ پتہ چلے کہ انہوں نے مدد کی ہے, نہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یعنی ان کو ان کا شکر گزار ہونے کی کوشش بھی کرے, بالکل تصور ہی نہیں تھا. یعنی وہ اس کو اتنا چاروں طرف سے کور کر لیتے تھے, کبھی ڈانٹ کے, کبھی غصہ کر کے, کبھی ایسا کر کے کہ آپ کو لگتا تھا کہ نہیں بھی تو میرا حق ہی تھا جو انہوں نے مجھے دیا, اتنا ڈانٹا ہے. یعنی وہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا. تو بالکل پھر اس میں نکل جائے. 2 گھر 2 پلاٹ تھے, ایک بھائی کے لیے لیا گیا, ان کے بھائی بڑے بھائی کے لیے, ہمارے بڑے ماموں کے لیے, ان کی فیملی تھی, اور یہ ایک ان کے لیے. بعد میں جناب وہ جب ان کے گھر بنانے کا وقت آیا تو یہ چھوٹا سا گھر 125 ایسا کچھ یا 200 کا ایسا کچھ, اور یہ
گز کا، چھوٹے چھوٹے گھر، تو دونوں کو ملا کے بنوا کے وہ ان کے نام کر کے چھوڑ کے فارغ ہو گئے، خود ساری زندگی بے گھر۔ تو اب ہمارے اماں کے ساتھ بہت عرصے ہمارے گھر میں رہے، یہاں آئے، ادھر گئے، ان کے گھر میں جس کے ایک ایک ماموں، چچا، کزن، کسی نہ کسی کے گھر میں ان کا ڈیرا ہوتا تھا۔ ویسے تو بیچ بیچ میں آتے جاتے بھی رہتے تھے، لیکن عموماً ان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کل کہاں ہے، آج کل فلاں کے گھر میں، اچھا فلاں کے گھر میں تو اس کا مطلب 6-8 مہینے اب وہیں رہیں گے، اس کا مطلب وہاں کوئی قریب میں دکان کھول لیں گے اور وہاں وہ سیٹل کر کے کسی کو دے جائیں گے۔ تو یہی ان کا طریقہ ہوتا ہے، کسی ایک بستی میں جا کے یہ کام کرنا، جس کی جو ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق وہاں کوئی بندہ ان کو مل جاتا تھا، جس کی وہ خاندان کا ہو یا محلے کا ہو، دوست احباب میں سے ہو۔ تو ایک تو خدمت کا عجیب و غریب جذبہ، فکر دوسروں کی بے تحاشا، اور سادگی، اس قدر سادگی کہ ایسا میں نے زندگی میں انسان نہیں دیکھا جس میں زہد اس کمال درجے کا ہو کہ جس کپڑے میں بس جمعے کے دن کا اہتمام ہوتا تھا کہ جمعے کو بس نہا کے ایک صاف ستھرا کپڑا پہننا، باقی عام دنوں میں کبھی استری کا تصور نہیں، وہ تو جمعے کو بھی استری نہیں، استری کا کوئی خپ نہیں پالتے تھے، سب بیکار چیز۔ تو جو ہے بس وہ اٹھایا کرتا شلوار ایسے پہنا اور نکل لیا، جب تک وہ جوڑے گھس کے پھٹ کے پرانے نہ ہو جائیں، مجال ہے کہ اگلے کا کبھی آرڈر کریں، منگوائیں۔ ہم یہاں سے کبھی کوئی چیز لے کر جائیں تو وہ ضرورت ہے، تو بلکہ اس دفعہ تو میں نے چیزیں کچھ بھجوائی انہوں نے واپس ہی کروا دی کہ بیٹا میرے پاس یہ ہے، مجھے ضرورت نہیں، اصول بس ہے، اصول ہے تو خیر کہہ دیں، اس کا بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل دو ٹوک، سیدھی بات، اور کوئی لاگ لپیٹ نہیں، بے تحاشا کھرے، دیانت داری کے ساتھ ساتھ سچائی کا ایسا مرض، ہم اس کو کہتے ہیں مرض کے درجے کا، اس کی سچائی کے بعض اوقات ہم کہتے ہیں اتنا بھی سچ نہیں بولنا چاہیے، کبھی کبھی کور کر لینا چاہیے مسئلے کو کسی کے لیے، وہ بالکل دو ٹوک۔ اگر آپ نے ان کے منہ پہ کوئی تذکرہ کیا، کوئی بات کی، کوئی ایسا تذکرہ کسی اور کا نام لے کے کہہ دیا انہوں نے، بالکل غلط کہہ رہے ہو، ایسا کر لو، تو ایسا صاف بالکل جو چیز جیسی ہے بالکل دو ٹوک کلیئر کر دیتے تھے۔ تو چونکہ کھڑے تھے تو کھڑے لوگوں سے بعض اوقات لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر ان کی پورے خاندان بھر کے بچوں پر روب کی یہ کیفیت تھی کہ سب لوگ ڈرتے تھے ان سے۔ ڈرنے سے مراد ہے کہ سب کو پتا تھا کہ نظر وہ اگر سارے پورے خاندان والے سب بڑوں نے اپنی ٹوپی انہیں پر ڈالی ہوئی تھی، اپنی ذمہ داری کے نظر ہے گھر میں تو کام ہو جائے، سب کا اپنا بھی روب ہے۔ اب اگر نظر موجود ہے تو پھر کوئی کسی بڑے کو کچھ کہنے کرنے کی ضرورت نہیں، سارے گھر کے بچے کہیں سے بھی آئے تو ہوتا ہے تک سارے بچے کھیل رہے، نظر آ گئے، کھانا وانا کھا لے گا، بچے کا ہے، سارے بچے آ جاؤ، تو سب بچے لائن سے کھڑے کر دیے، وہ ایج کے حساب سے کھڑا کرتے تھے، اور پھر پہاڑے سننا شروع کرتا، ہاں بھی شروع ہو جاؤ، 2 1 2 سے لے کے سارے پہاڑے، جس نے غلطی کی اس کو یہاں سائڈ میں لا کے کسی کو کرسی بنا دیتے، کسی کو جو ان کا طریقہ کار، تو اس طرح سے یہ رٹوا دیتے تھے، یاد کرا دیتے تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے پختہ کرا دیتے تھے۔ نظمیں، اقبال کی نظمیں، دعائیں، تسبیح، جو کچھ ان کو پتا ہے وہ بس رٹوا دیں۔ میں نے اردو بہت کچھ ان سے پڑھی، یعنی پڑھی باقاعدہ کبھی نہیں پڑھی، میرے چھوٹے بھائی کو فہیم جس کی شہادت ہو گئی اس کو پڑھاتے تھے حساب اردو وغیرہ کچھ، اور ان کا وہ سن کے میں اپنا کوئی کام کر رہا ہوں یا اپنا ہوم ورک کر رہا ہوں اور اس دوران میں وہ پڑھا رہے لیجیے فرق ہے، تو وہ باقاعدہ ان سے پھر میں نے بہت ہی چھوٹی، میرے خیال 10-11 سال میری عمر ہوگی، میں نے اس وقت ان سے یہ سب چیزیں سیکھی کہ بڑی زبردست انداز سے وہ یاد کراتے تھے، لکھوا دیتے تھے، جاہل جوہلا، عالم علماء، عاقل عقلا، اس طرح سے کر کے ایک جیسے زبانی، سب اپنی زبان سے، تو وہ آپ کے ذہن میں وہ ایک فریم آ جاتا تھا۔ ان سے ہم نے پہلی دفعہ یہ سب سنی تھی، جمع کیا ہوتے واحد، یعنی واحد جمع آپ پڑھتے تھے لیکن آسان، لیکن یہ جو مشکل والے ہیں یہ ان سے سیکھے۔ دولت دول، پہلی دفعہ پتہ لگا بھائی دولت دول، بہت چھوٹی عمر میں اقبال یاد کروا رہے ہیں، مختلف اشعار پڑھا رہے ہیں، تو یہ ایک ذوق ان کا جو تھا اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا۔ یہ چھوٹے بہن بھائی کو کرا رہے تھے تو ہم نے بھی کیا ساتھ ان کے، جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے گھر میں وہ نہیں رہے زیادہ، وہ اس وقت ماموں کے گھر، کسی اور کے گھر، تو بس ان کا جہاں ڈیرا ہوتا تھا، تھوڑا سا میں بڑا ہوا تو پھر ہمارے گھر میں ان کا جب بسیرا ہوا تو اس عرصے میں ان سے بہت، پھر بیچ میں آنا جانا بہت زیادہ، پھر دوستی تعلق محبت، کہ جب میں جو بڑا ہوتا گیا تو ان کو اندازہ بھی ہوا کہ ذریعہ پر میں پڑھتا ہوں تو اس حوالے سے بہت ساتھ ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، پورے خاندان کے بھانجے بھتیجے اور جو ان کے ہیں بھتیجے، کسی کی کوئی خوبی پتہ چل جائے، کوئی خیر پتہ چل جائے، بس اس کے لیے انعام، رزلٹ آیا تو انعام، فلاں کو عیدی پہ اس پہ عیدی ہدیہ،
اور کسی کے گھر میں کوئی آیا باہر سے، جتنے بچے آئے ہوئے سب کے لیے اپنی دکان سے سامان اور خرید کے سامان بس وہ لا کے گفٹ کرتے رہے. یعنی صرف دینا. میں سوچتا رہتا ہوں کہ اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے کچھ مانگا نہ کبھی کسی سے کچھ لیا. میں نے بتایا نا یہ تک کبھی نہیں کہا مجھے گھر میں. ہاں اتنا زیادہ جو مجھے یاد ہے ہائیسٹ کام جو انہوں نے کبھی کہا کہ ایک گلاس پانی پلا دو. یہ ان کی خدمت تھی جو ہم نے کیا. بس کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس کے علاوہ اکا دکا شاید کبھی زندگی میں پاؤں دبایا. بہت شوق میں پڑھتے پڑھتے کوئی پڑھا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کوئی اسٹوری کوئی بات چیت چل رہی ہے، اسی دوران ان کا کہنا. ورنہ عادت ان کی پاؤں دبانے کی زیادہ نہیں تھی، لیکن کبھی ہم ویسے پاؤں دبانے لگ جائیں. لیکن کہہ کے کام کروانا، کوئی اپنی خدمت کروانا، آج فلاں چیز بنا دو، فلاں چیز کھلا دو، بھوک لگ رہی ہے نہ. کھانے کا وقت ہوگا تو فوراً اعلان بھی کھانے کا وقت ہو گیا. بس اس کا مطلب یہ کہ کھانے کا وقت کھانا، کوئی اور چیزیں نہیں، ایڈیشنل کوئی چیز کھانے کی کوئی عادت وادت نہیں تھی. تو اس لحاظ سے بہت ہی اصولی آدمی تھے. فجر کے بعد ان کو ناشتہ کرنا ہے، سیدھا ہوٹل پہ جائیں گے، کسی کے گھر میں بھی ہو. صبح اٹھیں گے، دنیا سو رہی ہے، یہ اٹھ کے جائیں گے سامنے والے ہوٹل سے، چائے اور روٹی جو ان کو وہاں پہ لینی ہے وہ کھائیں گے اور کھا کے ناشتہ کرتے ہیں اپنے ٹائم پہ ہر چیز. آج ایک اور عجیب بات ان کی پتہ چلی جس کا مجھے اندازہ تو تھا ہی کہ ان کی خدمتیں، ان کی محبتیں اپنے بھانجوں بھتیجوں کے لیے، بھانجیوں بھتیجیوں کے لیے جس طرح سے ہے، بہن بھائیوں کے لیے جو اور دوسرے باہر والے ان کے لیے، تو پھر گھر والوں کے لیے. تو یہ خاندان میں کچھ لوگ زیادہ ان کا زیر عتاب آتے تھے جن کے بارے میں ان کو پتا. دو قسم کے لوگوں سے ان کی خاص محبت کا اظہار بھی فرماتے تھے. یعنی محبت کا اظہار میں کچھ کہتے نہیں تھے، سپورٹ کرتے تھے. دو چیزیں وہ کہتے تھے کہ ذہین ہونا چاہیے، اصل یہ ہے بچہ ذہین ہو، محنتی ہو، یہ دو کام اس میں اگر ہیں تو وہ ہماری آنکھ کا تارا ہے. یہ کہتے نہیں تھے لیکن ان کا پورا رویہ یہ، پوری زندگی اسی پہ گزری. ذہین بچے ان کی آنکھ کا تارا، اس کو تو وہ بہت ہی سر پہ بٹھاتے. نمبر 2، اگر ذہین نہیں ہے، کم ہے پڑھائی میں تو شکل اچھی ہونی چاہیے. اگر شکل بھی اچھی نہیں اور ذہین بھی نہیں تو صرف جوتے خور ہیں. وہ کہتے تھے اس کا کرے گا کیا دنیا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو اس کی پھر وہ لگاتے تھے کلاس، پڑھانے میں لگاتے تھے، پیچھے پڑ جاتے تھے کہ جب تک یاد نہ کرے، محنت نہ کرے، تاکہ اس میں یہ کبھی احساس پیدا نہ ہو کہ بھائی میں کچھ محنت کر، بھائی کچھ تو کر. اور آج جو ہے وہ ہم نے اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. آپ لوگوں سے بتاتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہو تو کریں. میں نے پچھلے 6-8 مہینے پہلے ایک دل میں خیال آیا کہ پہلے ہم نے خاندان کا ویسے ہی گروپ بنایا ہوا تھا، سب کو ایکسٹینڈیڈ فیملی کو جمع کیے تھے، کنبا کر کے ایک گروپ بنایا ہے. اور اس میں یہ کیا ہے کہ ننیال ددیال کے سارے خاندان کے جتنے لوگ ہیں سب کو اس میں شامل کر لیا. یعنی وہ بہت ہی ایکسٹینڈیڈ ہو گیا، اتنا کہ کچھ اس میں انڈیا کے بھی لوگ جو ہمارے پرانے وہ سب بھی، یعنی 3rd 4th اور 5th کزنز بھی. تو اس طرح کے سارے لوگ ہوتا کہ ان کا ذرا ایک پتہ چلے. اور ہم نے پھر یہ کیا اس میں کہ شروع سے لے کے آرڈر میں جن کا انتقال ہوا ان کی تاریخ وفات کے حساب سے ایک ٹری سا بنا رہے ہیں. تقریباً بن گیا وہ، میں اور وسیم بیٹھ کے اس پہ کام کر رہے ہیں. پھر شجرہ پورا بنا کے پھر جو جن کا انتقال ہو گیا باری باری ان کے بارے میں کچھ ایک چھوٹا سا کچھ تحریر، آپ کو جو یاد ہے ان کے بارے میں آپ بتائیے. تو اس میں سب کے تاثرات چل رہے ہیں. تو مختلف لوگ اپنے اپنے تاثرات سب پرانی زندگی میں چلے گئے، جن کا جس سے جو تعلق تھا وہ اپنی کہانی بتاتا کہ میرا ان کے ساتھ. جیسے آج ہمارے جو ہے وہ تذکرہ ہم نے آج کس کا کیا، یعنی گزشتہ کل آج یعنی خالہ اماں کا. خالہ اماں ہماری یعنی ہماری امی کی ایک ہی بہن تھی خالہ، بڑی خالہ، تو ان کا تذکرہ ہوا تو اس پہ خوب باتیں چل رہی تھی. تو آج ہماری کزن جو ہے ان کا میسج آیا، ان کا مس کال آئی تو میں فون نہیں اٹھا سکا. بڑی ہیں وہ اپنے گھر گئیں، یعنی گھر سے مراد ہے کہ اپنی اماں کے گھر جہاں پہ سب بہن بھائی رہتے تھے یہ لوگ سب. تو وہاں پہ ہمارے نظر ماموں بہت عرصے رہے، آخری دنوں میں بھی وہیں رہا، اسی گھر میں ان کا انتقال ہوا. ابھی جو پچھلے سال انتقال ہوا، اسی سال کے شروع میں. تو ان کو اس میں کچھ دوا ووا دیکھنی تھی اپنی چھوٹی بہن کی، اس کی طبیعت خراب ہے، دعا بھی فرمایا اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے. تو دوا نکالنے لگیں تو اس میں ایک تھیلا سا نظر آیا. تو یہ نظر بابو کا تھیلا، وہ پوٹلی سی، تو اس میں کچھ پرانی چیزیں ایسی ان کی جو کچھ ہوگی. تو اس میں انہوں نے دیکھا تو اس میں رسیدیں پڑی ہوئی تھی بہت ساری، تو 20 رسیدیں، اور ہر رسید پر جو بھی پیسے کسی کو ادارے کو دیے ہوئے ہیں مختلف مسجدوں کے باہر جہاں بھی جمعے میں ادھر ادھر، سب دوسروں کے نام سے، یہ امی کے نام پہ، یہ خالہ کے نام پہ، یہ چچا کے نام پہ، تایا پہ، دادا، ہر رسید، اتنی رسیدیں، کوئی رسید ان کے اپنے نام کی نہیں، بس سوائے اس کے کہ قربانی کی تو اپنی ذاتی قربانی کرنی تو اس کی.
یہ زکوٰۃ. باقی سب رسیدیں دوسروں کے نام پر، ہر بھانجے بھتیجے کے نام پر، ہر بھانجی بھتیجی کے نام پر، اماں دادی چچا، اوپر نیچے جو جو نام آپ سوچ سکتے ہیں. آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی کام ایسا آپ کے لیے بیٹھا بیٹھے کر رہا ہے خاموشی سے. تو میں بڑا حیران ہوا. تو ہماری تو کزن اس لیے وہ فون کرتے کہ میں کیا کروں اس کا، بلکہ رو جائے نہیں ان کا. تو اور پھر جس نے بھی سنا ظاہر بات ہے ہر ایک کو رونا ہے. مطلب کہ ایک شخص جس کا کوئی نہ ہو پیچھے، وہ اپنی ذمہ داری سے 10 گنا بڑھ کے زندگی ہی میں کر چکا ہو، اس کی کسی کو اس سے امید نہیں ہے کہ ہم اور کیا اس کے لیے اس سے کیا امید کریں، لیکن وہ ہماری طرف سے نہیں کیا کر کے بیٹھے ہیں. وہ اپنے ان بھانجے بھتیجیوں کی طرف سے کہ جو اتنی چھوٹی عمروں کے، ابھی تو چھوٹے ہی ہیں، بچے ہی ہیں، سب کی طرف سے جس کی بیماری کا پتہ چلے اس کی طرف سے صدقہ، جس کی بیماری کی طرف نہ بھی پتہ چلے ویسے ہی صدقہ. تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اتنا دل والا ہو سکتا ہے. اور جو میں نے کہا ان سب پر سب سے بڑا کمال یہ کہ اتنی ساری خیر، اتنی ساری نیکیوں کے ساتھ اس شخص کو زندگی میں کبھی احساس نہیں ہوا، نہ انہوں نے اپنے کسی عمل سے یہ اظہار کیا کہ ان میں کوئی کمال ہے یا کوئی ہے، وہ کچھ ہے. یعنی آدمی کبھی کہتا ہے نا، کبھی ہماری بات سنو، ہماری اردو دیکھو، ہمارا لہجہ دیکھو، ہمارا انداز دیکھو، ہم کچھ ہے. مجال ہے جو زندگی میں کبھی کسی چیز پر انہوں نے اظہار بڑائی کیا ہو، اظہار تکبر کیا ہو. تکبر تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ان کی کسی بات سے یہ احساس بھی ہوا ہو کہ وہ یہ جتانا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو زندگی میں کبھی انہوں نے کسی شخص کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے مجھ سے گلہ کیا. گلہ تو مجھے ملنے نہیں آئے، میں بیمار تھا تم نے پوچھا نہیں، تم نے ہمیں اتنے عرصے سے سوال فون نہیں کیا، کہاں غائب ہو، ملتے نہیں ہو، کوئی سوال نہیں کبھی کسی سے. تو وہ جو حدیث ہے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے گا. آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں اس سب سے اپنے آپ کو، یعنی دنیا سے بے راہ ہو جاؤ، بے تعلق ہو جاؤ، بالکل اپنا کنارہ کشی کر لو، دنیا کو چھوڑ دو، تج دو، ازہد فی الدنیا. تو یہی ہوا. تو ان کی زندگی پوری زہد کے ساتھ عبارت ہے. یعنی حد تو یہ کہ ان کے کپڑے جو پیچھے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کو پہنتا بھی ہو سونے کے لیے بھی، جو وہ پیچھے چھوڑ کے گئے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اگر غریب کو دی جائے تو غریب کہے گا میں لے لیتا ہوں خوشی خوشی، کیونکہ یہ کپڑا لے کر میں کیا کروں گا، تم ہی گھر کا پوچھا بناؤ. کوئی ایسا لباس ہے، کوئی ایسی چیز ان کی پوزیشن میں نہیں تھی کہ جس کو دیکھ کے آدمی کہے کہ یار ہمیں بھی مل جائے. کچھ نہ کچھ تو آدمی، کوئی ایک چیز، کوئی قیمتی پرفیوم ہی ہو، کچھ بھی، کوئی چیز نہیں، فارغ، بالکل سناٹا. وہ یہ تو رسیدیں جو ملی یہ پچھلے چند سالوں کی، اس سے پہلے یہ بیماری ہو گئی ان کی، تو بیماری میں ڈیمنشیا وغیرہ میں ان کو ضائع نہ کر سکے ہوں گے. پچھلے سالوں کی تو پتہ ہی نہیں جو اور پہلے کا معمول ہوگا ان کا. تو جو کمایا لگایا دوسروں. اور دوسرا یہ کہ اگر چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے محبت کریں تو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو بے بہرا کر لو، بالکل دور ہو جاؤ. لوگوں کے پاس جو ہے اس سے تمہیں کبھی کوئی ایکسپیکٹیشن نہ ہو، زیرو ایکسپیکٹیشن کسی انسان سے. اسی لیے جو میں نے بتایا ہماری بہن جس نے اس کو حج کرایا، ان کو اتنے ممنون تھے جیسا کہ بس وہ ظاہری بات ہے حج ایک بڑی، ایسا تو ان کی کمائی کبھی بھی رہی نہیں. اول تو وہ رکھتے ہی نہیں تھے کچھ، تو کبھی بچتے ہی نہیں تھے پیسے. تو یہ نہیں ہوا کبھی کہ یعنی وہ حج کر پاتے، نہ وہ اس کے مکلف تھے. لیکن بہن کو خیال ہوا تو اس نے اللہ نے اس کے دل میں ڈالا. تو اس قدر ممنون احسان، اس قدر وہ شخص، یعنی ان کو لگا تھا کہ بس کسی نے، لیکن چونکہ حج پہ جانے کی اپنی فضیلت برکت، وہاں جانے کا ارمان ہر مسلمان کو ہوتا ہے، تو وہ بس ختم تھے کہ کسی طرح سے کیا کر دوں میں، یعنی اس احسان کا کس طرح بدلہ اتار سکوں. لیکن بے تحاشا خوشی. پہلا ان کا ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس کو وہ کمپنسیٹ تو کر ہی نہیں سکتے تھے، کیا کرتے کسی حج پہ تو ظاہر اچھی خاصی رقم لگ جاتی. اس کے برعکس ہماری والدہ وغیرہ یہ لوگ جو اپنے طور پر ہدیہ محبت میں بھیجتے ہوں گے گفٹ. تو انتقال کے بعد وہ سارا تقریباً 2 لاکھ روپے نکلا کیش، ان کے یہ سب دیا ہوا، ایسی جیسے آیا ویسے رکھا. تو پہلے تو وہ سب دے ہی دیتے ہوں گے، اب یہ آخری دنوں میں نہیں دے سکے، آگے نکال نہیں سکے. تو یہ سال 1.5 سال میں جو بیماری رہی، تو اب یہ سارا پیسہ پھر وہ ہمیں اس کی وراثت تقسیم کی. میں نے دیکھو یہ واحد ماموں ہے کہ جن کے جانے کے بعد ساری بھتیجوں کو اور بھتیجوں کو
وراثت بھی ملی. عام طور پر اپنی اولاد ہوتی ہے وہی سب لے جاتی ہے اور باتوں کا حصہ بنتا نہیں ہے. تو اور یہ جو بھی ہو تھوڑی تھوڑی سے اچھے خاصے بھانجے بھتیجے ان کے تھے کہ بھانجے کہہ رہا ہوں بھتیجے اور بھتیجیوں کا حصہ ہوتا ہے, بہن کا ہوتا ہے. تو امی نے جتنا ان کو دیا ہوگا اس سے زیادہ انہوں نے امی کو واپس کر دیا, اتنے ہی کم از کم واپس کر دیا. وہ سوال ہی نہیں ہونا تھا انہوں نے کیا کرنا تھا استعمال, ان کا کوئی بدلہ کر سکے تو کیا کرتا. تو ایک شخص اپنی پوری زندگی ایسے گزار دے کہ وہ صرف خدمت کا مرقع ہو اور اس کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ خدمت کر رہا ہے, نہ اس کا اظہار وہ کبھی کرے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا, یعنی وہ اس احساس سے بالکل فارغ تھے کہ یہ کوئی کام کرنے کا بھی ہے. یہ اسی طرح سے جس طرح ہم بات کر رہے تھے درختوں کی, پودوں کی. آپ گئے جا کے ٹماٹر کا درخت توڑ کے لے آئے, نہ وہ درخت آپ سے پودا آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ جزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ آپ نے یہ پھل دیا. نہ کبھی وہ اس کا اظہار کرتا ہے, نہ کبھی بعد میں گلہ کرتا ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی کام بھی کیا ہے. وہ اپنا کام کرتا ہے, اگلے دن آپ 3 دن بعد جانتے پھر ایک اور ٹماٹر لگا وہیں پر. یہ ہے کمال کہ اپنی زندگی کو آدمی ایسے خدمت میں لگا دے دوسروں کی کہ جس میں اس کو کسی پر احسان جتانا تو دور کی بات, اس کو یہ احساس ہونا کہ اس نے کچھ کیا ہے یہ بھی موجود نہ ہو. یہ بہت خطرناک ہے, یعنی بہت ہی مشکل کام ہے. اس کی مثال جو ہے السلام علیکم, اس کی مثال زندگی میں شاید کبھی آپ کو نہ ملے. بہت ہی ریئر ایکسیپشنل سچویشن ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.